أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی ایک آیہ مبارکہ آیہ نمبر 159 یہ شامل ہے۔ اس مقام پر یہود کے جرائم کی ایک فہرست ہے جس کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور ان کے جرائم میں سے ایک جرم سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر جو انہوں نے غلیظ تہمت باندھی ان ظالموں نے، نقل کفر نباشے، اس کا تذکرہ ہوا گزشتہ درس کی آیہ نمبر 156 کے اندر، اور پھر اس کے معاً متصلاً سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے روح اللہ سیدنا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ یہود کا یہ کہنا کہ ہم نے ان کو قتل کر دی، اور اسی طرح سے دنیا عیسائیت کا اس کو تسلیم کر لینا، دونوں چیزیں ہی باطل ہیں۔ بالکل واضح الفاظ میں، کھلے الفاظ میں قرآن مجید نے یہ کہہ دیا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی یہ لوگ قتل کر سکے ہیں، نہ ہی سولی دے سکے ہیں، ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ وہ مشتبہ کیسے ہو گیا؟ اس کے لیے مفسرین اکرام رحمہ اللہ کی مختلف اقوال موجود ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ میں نے گزشتہ درس کے اندر کیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کے ہاں یا مسلمان کے جو مفسرین ہیں کتاب اللہ کے، صرف ان کے ہاں ہی مختلف اقوال ہیں، لیکن دوسری طرف جو کرسچینٹی ہے ان کی جو بکس ہیں ان کے ڈیفرنٹ چیپٹرز کے اندر بھی مختلف اقوال اس کے حوالے سے موجود ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید کا یہ جو فرمان ہے ولیکن شبہ لہم، معاملہ انسانوں پر مشتبہ ہو گیا کہ کس طرح سے سیدنا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، اور زمین پر انہوں نے کس کو پکڑا، کس کو قتل کیا، کس کو سولی دی، یہ معاملہ انسانوں پر مشتبہ ہو گیا۔ کس پر اللہ رب العزت نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈالی؟ کیا ان کا اپنا حواری تھا، یا ان کی طرف سے آنے والا قاتل تھا، یا برناباس کی جو تشریح ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا حواری تھا، لیکن وہ غداری کا مرتکب ہو چکا تھا، وہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبری کرنا چاہتا تھا، تو سزا کے طور پر اسی پر ہی شبیہ ڈالی گئی۔ جس پر شبیہ ڈالی گئی تو اس کو تو ظاہر نہیں پتہ جب تک کہ وہ شیشے میں اپنی شکل نہ دیکھ لے، تو جو رومی تھے انہوں نے اسی کو ہی پکڑا اور اسی کو ہی قتل کیا۔ لیکن اللہ رب العزت کا قول اپنی جگہ پہ 100% درست ہو گیا کہ جس میں فرمایا کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہے، سارے کے سارے لوگ شک کی پیروی کر رہے، ظن کی پیروی کر رہے۔ ایک دفعہ ہم پھر کہہ رہے ہیں وما قتلوا یقینا، یہ لوگ یقیناً قتل نہیں کر سکے۔ آیہ نمبر 157 سورۃ النساء سورہ نمبر 4، ایک ہی آیہ میں 3 دفعہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نفی کر کے پھر آیہ نمبر 158 کے اندر اس بات کا جواب دے دیا کہ بھئی ہوا کیا، پھر اگر قتل نہیں ہوئے، سولی نہیں دی گئی تو کیا ہوا؟ فرمایا رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اٹھا لیا ان کو اللہ رب العزت اپنی طرف، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ کیسے ہو گئے، انسانی عقل ہے سوال اٹھاتی، کمزور ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کیسے ہو گئے، کمرے میں بند ہے، کیسے اٹھا لیا آسمانوں پر؟ اللہ نے فرمایا عزیز، اس رب نے اٹھایا جو عزیز ہے، غالب ہے، ساری حکمتیں ساری تدبیریں اس کے پاس ہیں، زمین و آسمان کا قبضہ اس کے پاس ہے، وہ جب چاہے جو چاہے، وہ اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ چھت میں نے بڑی مضبوط بنا لی، وہی اللہ رب العزت چھت پھاڑ کے لے جائے، اللہ چھت کے بغیر لے جائے، اللہ جیسے چاہے کر لے، مخلوق اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، تو سمجھ تو اس کو آئے گی کہ جس کا اللہ پر یقین ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ نے صفت ہی وہ استعمال فرمائی ہے، کان اللہ عزیزا حکیم، عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے، تمہاری عقل میں آئے نہ آئے۔ اچھا، اس سے اگلی جو آیا ہے جو کہ آج کے درس میں شامل ہے 159، اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے، انتہائی زیادہ اہم،
اور یہ جو موضوع چلا آ رہا ہے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، سمجھے کہ اس کا آخری جو پہلو ہے یا اس کا لاسٹ چیپٹر ہے اس کا تذکرہ ہے اس کے اندر، آیت نمبر 159 میں۔ یہ والی ایپیسوڈ، یہ والا جو چیپٹر ہے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک وہ قرآن مجید کی یہ والی آیت نمبر 159 پڑھ نہ لے۔ اس میں رب العزت کیا فرماتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، مگر یہ کہ وہ ضرور بضرور ایمان لے کر کے آئے گا قبل موتی، اس کی موت سے پہلے۔ گویا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ اہل کتاب ایک نہ ایک دن ضرور ایمان لے کر کے آئیں گے قرآن مجید کے اس حقیقی واقعہ کے اوپر جو قرآن مجید نے نریٹ کیا ہے اس سے پہلے آئے نمبر 157 اور 158 کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل ہوئے نہ ہی ان کو سولی دی گئی ہے، بلکہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہی واقعہ بیان ہوا نا، اسی کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک کو یہ ایمان لانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو قبل موت ہی کے جو الفاظ ہیں اس کی موت سے پہلے، کس کی موت سے پہلے اہل کتاب ایمان لے کر کے آئیں گے؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک شخص یعنی یہودی اور عیسائی اپنی موت سے پہلے اس بات پر ایمان لے کر کے آئے گا بالآخر جو قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی دی جا چکے، کیونکہ اس وقت جو کرنٹ جو یہود و نصارہ ہے ان کا تو عقیدہ ہی اس پر کھڑا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جا چکا ہے اور ان کو سولی دی جا چکی۔ قرآن مجید کا یہ کلیم کہ اپنی موت سے پہلے وہ یہ ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اب اس پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی سارے کے سارے تو اسی عقیدے کے اوپر مر رہے ہیں، کون ہے جو اپنا عقیدہ چھوڑتا ہو الا خلیل، تو سارے کے سارے تو اسی عقیدے پر مر رہے ہیں۔ پوری کرسچینٹی کی بنیاد ہی عیسیٰ علیہ السلام کی اسی ان کے بارے میں نعوذ باللہ اسی غلیظ عقیدے کے اوپر ان کی پوری کرسچینٹی کھڑی ہوئی ہے، ان کو سولی دی گئی ہے تو لارڈ خود سے بن گئے ہیں اور ہمارے گناہوں کے مٹانے کا سبب بن گئے اس کے ساتھ، اور کئی سارے عقیدہ کفارہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ان کے ہاں یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے، تو اپنی موت سے پہلے تو وہ ایمان نہیں لے کر کے آ رہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ محسنین اکرام رحمہ اللہ نے اس کے اندر دو احتمال پھر بیان کیے۔ ایک تو یہی کہ یہاں سے مراد یہودی اور عیسائی کا ہی ایمان لانا ہے، لیکن یہ وہ ایمان تب لے کر کے آتے ہیں جب نزع کا عالم ان پر طاری ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس وقت انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، اس کی روح کھنچ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس کا ٹھکانہ اس کو، اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اہل جہنم میں سے ہے تو اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر لوگ مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لوگ اسی لیے چہرہ دیکھنے میں بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور کئی ساری علامات ہوتی ہیں جہاں سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں، واللہ عالم، لیکن چہرے کی بظاہر سیاہی ضروری نہیں اس کے جہنمی یا کافر ہونے کی علامت نہیں ہے، ایسا نہیں، لیکن لوگوں کی ایک نظر ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، دیکھو مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو جو مومن کی نظر ہے وہ ذرا الگ انداز سے چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی، تو ہر انسان کا موت سے پہلے اس کو ٹھکانہ اس کا دکھا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہود و نصارہ والا معاملہ بھی یہی ہے کہ ان کو دکھا دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت ان کا وہ ایمان لانا یا جو پوری زندگی جس ٹائپ آف فیتھ کے اوپر وہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے ہیں یا سولی دی جا چکی ہے، اب جب ان کو حق کا پتہ چلتا ہے تو ایمان لانا چاہتے ہیں، ایمان لے کر کے آتے ہیں، لیکن اس وقت ایمان معتبر نہیں۔ تو اسی کی طرف قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو ماننا ہے، ماننا پڑتا ہے اپنی موت سے پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو اٹھا لیا۔ لیکن یہ والی جو تفسیر ہے یہ اس طرح سے اقرب الی الفہم نہیں ہے۔ ویسے تو اقرب الی الفہم ہے ہی کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتے، لیکن اس سے زیادہ جو ایسر الی الفہم ہے، جو سمجھنے کے لیے زیادہ آسان ہے، وہ یہ ہے کہ موت ہی کی جو ہی ضمیر ہے اپنی موت سے پہلے، یہاں سے مراد یہودی اور عیسائی شخص نہیں ہے، بلکہ ہی سے مراد، ضمیر سے مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام خود ہیں۔ تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک شخص ایمان لے کر کے آئے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، کہ ان کی موت
سے پہلے پہلے جتنے یہودی ہیں جتنے عیسائی ہیں یہ سارے کے سارے یا تو مسلمان ہو جائیں گے، مومن ہو جائیں گے، یا پھر قتل کر دیے جائیں گے۔ یہیں سے امت مسلمہ کا جو 1400 سال کا اجماعی عقیدہ ہے اسی آیت سے وہ پھوٹ رہا ہے۔ گزشتہ آیات سے اس کا وہ ثابت ہو گیا، یہاں سے اس کی تاکید ہو گئی کہ امت مسلمہ کا 1400 سال سے جو عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، سولی نہیں دی گئی، زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ 100 سے زیادہ احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں، اجلہ صحابہ سے، بڑے بڑے صحابہ اکرام سے، بعد میں کچھ روایت آپ کے سامنے رکھتا بھی ہوں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری نہیں ہوئی بلکہ زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے اللہ رب العزت نے اپنی شیان شان۔ قیامت کی علامات میں سے اس کو رکھا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، جس طرح زندہ تھے اسی طرح سے آئیں گے، جو اپنی طبی عمر ہے جو اللہ رب العزت نے نہ صرف ہر انسان کو بلکہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ودیت کی ہوتی ہے اور موت کا ایک لمحہ سب پر طاری ہوتا ہے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ والی موت ابھی تک آئی نہیں ہے۔ وہ والی موت ان کو آئے گی جب وہ دوبارہ سے آئیں گے زمین کے اوپر، جو اپنی طبی عمر ہے اس کو پورا کریں گے۔ بھرپور جوانی میں بعمر 33 سال کے قریب ان کو اٹھایا گیا تھا، آئیں گے زمین کے اوپر، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، زمین کے اوپر اللہ رب العزت ان کو حکومت عطا فرمائیں گے۔ ترمذی شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، صحیح ستہ اور دیگر کتب مسانید سب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ 100 کے قریب، 100 سے بھی بلکہ زیادہ حدیث متواترہ موجود ہیں اس کے اوپر، نزول عیسیٰ کے اوپر۔ محدث العصر علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے ایک رسالہ مرتب فرمایا حضرت نے، جس کے اندر وہ ساری کی ساری روایت کو جمع کی ہے۔ بعد میں ایک شامی عالم حلب کے، انہوں نے پھر اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا۔ تو مسلمانوں کا چاہے وہ کس بھی خطے سے تعلق رکھتے ہیں 1400 سال سے اجماعی عقیدہ رہا ہے، اس لیے اجماع کا منکر کافر ہوتے ہیں۔ جو شخص نزول عیسیٰ کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے۔ امت مسلمہ کے کبار کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ مسلمانوں کے جس طرح دیگر عقائد ہیں ان میں سے یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور روز قیامت اس سے پہلے وہ دوبارہ سے زمین پر اتریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ جامع بھی ہے، اور دیگر روایات میں سے سب سے زیادہ وہ کوٹ بھی کی جاتی ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا دجال کے بارے میں اور نزول عیسیٰ کے بارے میں۔ وہ روایت کافی لمبی ہے، اور اس کے اندر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول نہ ہو۔ وہ آئیں گے اور میری امت کے عادل حکمران بنیں گے، امام ہوں گے، حکمران بنیں گے، اور زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ زمین کو اتنا عدل ہو جائے گا کہ جنگیں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے اندر اتنی زیادہ چیزیں سستی ہو جائیں گی، ہر طرف نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، زمین جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے گی، اور اس کے اندر سبزہ بہت زیادہ اگے گا، صرف اس لیے بیل مہنگا ہوگا کہ اس کے اندر کھیتی بہت زیادہ ہوگی، ہریالی، گھوڑا سستا ہو جائے گا کیونکہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اس کی جو ہے نا وہ علامات گنوائی۔ جتنے کرسچنس ہوں گے وہ اس وقت ایمان لے کر کے آئیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے خنزیر کو قتل کر دیں گے، شراب کو بین کر دیں گے، اور اسی طرح سے دیگر جتنی کرسچنس کی علامات ہیں، صلیب ہیں، اس کو توڑ دیں گے۔ تو اس وقت جو جتنے مسیحی دنیا ہے اور یہود ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں۔ جو یہود شر پسند ہوں گے، ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار سے دجال کے ساتھ قتل کر دیں گے۔ وہ دجال کے ساتھ ہی ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 کے قریب یہودی ہوں گے جو دجال کے ساتھ مل کر کے پوری زمین کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہوں گے، پوری زمین میں وہ گھومیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کا پیچھا کریں۔ اور پھر جو باب لد ہے اس وقت کا کرنٹ، جو اسرائیل کا جو اس وقت کرنٹ، ویسے تو ہم اس کو ایک بطور ریاست کے تسلیم نہیں کرتے، نہ ہی مسلمان عمومی طور پر تسلیم کرتے ہیں، نہ کرنا چاہیے، اور پاکستان کا قانون بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس کا جو کرنٹ کیپٹل ہے، اس کا جو ایئرپورٹ ہے، یعنی اسی الفاظ کو باب لد حدیث پاک کے اندر جو آتا ہے، لد وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے، دجال کو، اور وہاں پر قتل کریں گے۔ کیونکہ کرنٹ جو اسرائیلی اور کرسچین جو اس وقت جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو دولت کی علامت سمجھتے ہیں، اس کو طاقت کی علامت سمجھتے ہیں۔ دونوں پارٹیز اس کا ویٹ کر رہی ہیں کہ دجال آئے گا، تو اس سے پہلے ہم زمین کی جتنی طاقتیں ہیں، جتنی نیچرل فورسز ان کو نظر آتی ہیں، وہ ساری کی ساری ہم آکیوپائی کریں اپنی سائنٹیفک اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے تھرو۔ جتنے آسمان کے معاملات ہیں، بارشیں ہیں، زمین کے معاملات ہیں، مصنوعی زلزلے ہیں،
ساری کی ساری چیزیں وہ اپنے قبضے میں کر رہے تاکہ وہ جو ہمارا لارڈ ہے، وہ ناؤز باللہ اس کو گاڈ کہتے ہیں، وہ جب آئے گا تو ہم ساری کی ساری چیزوں کی کنجیاں ان کے حوالے کریں کہ لارڈ یہ ہم نے یہ سارا کچھ اکٹھا کر کے یہ ہم آپ کو گفٹ کر رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں ہم آپ کو، اب یہ زمین آپ کی ہے، یہ آسمان آپ کے ہے، یہ پوری ورلڈ آپ کی ہے، پوری یونیورس آپ کی ہے۔ تو وہ اس وقت جو ان کے جو پروٹوکولز ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ دجال کا ویٹ کر رہے ہیں، اور وہ جب آئے گا تو ایک عالمی پریس کانفرنس ہوگی، پوری دنیا کا ہر انسان اس کو دیکھے گا۔ اس سے پہلے دنیا کے ہر تنگ و تاریخ کھولے اور ہر جگہ پہ سمندروں پہاڑوں ہر جگہ تک کمیونیکیشن سسٹم انہوں نے پہنچانا ہے تاکہ دجال جب آئے تو ہر انسان اس کو کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکے اور پھر اس پر ایمان لا سکے۔ یہ ایک پورا پلان ہے ان کے پاس، پورا روڈ میپ ہے۔ وہ آئے گا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب اس کا پیچھا کریں گے اور وہ آگے آگے دوڑے گا، اور مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دو پاکیزہ مقدس جگہوں پر وہ داخل نہیں ہو سکے، ان دونوں جگہ پر داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب العزت کی طرف سے فرشتے تعینات ہوں گے بطور سیکیورٹی گارڈز کے، 8 کے قریب کا عدد ہے، وہ ان کی سرحدوں پہ کھڑے ہوں، ان سے ڈر کے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے۔ ہاں البتہ ان مقدس شہروں میں ایسے لوگ جو دجال کے پیروکار ہوں گے، جو اس کا ویٹ کر رہے ہیں، جن کو دجالی نظام پسند ہے، جو یہود و نصارہ کے ذہنی آئیڈیالوجیکل غلام ہیں، تو زلزلہ آئے گا تو ایسے سب بدبخت منافقوں کو ان مقدس جگہوں سے وہ اٹھا کر کے باہر کریں گے، وہ وہاں سے نکل آئیں گے، پناہ کے لیے دوڑیں، اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے دوڑیں، تو حدود حرم سے ایسے لوگ باہر آ جائیں گے، دجال اندر نہیں داخل ہو سکے گا، وہ پھر دجال کے ساتھی ہو جائیں گے۔ یوں پھر باب لد پہ پہنچ کے عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، اور 70,000 یہودی ہوں گے، پھر اس دن ہر یہودی پناہ کی تلاش میں ہوگا، لیکن حدیث پاک کا رہتا ہے وہ پتھر یا کسی درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپے گا تو وہ بھی بول پڑے گا، اور مومن مجاہد کو یہ کال کرے گا کہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا تو اس کو قتل کر دیں، تو ان کے لیے چھپنے کی زمین کے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے۔ گویا کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا تذکرہ حدیث قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر آتے ہیں کہ یہود کے اوپر ابھی فائنل جو تھپڑ ہے وہ ابھی ان کو پڑے گا، ہمیشہ سے زیر عتاب رہے ہیں، بخت نصر نے ان کو مارا، وہاں سے بھگایا، پھر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، اللہ نے ان سے کام لیے، انہوں نے ان کو ذلیل و رسوا کی، اور اب جن کو آخری تھپڑ جو پڑنے والا جو مرتین کے جو الفاظ وہاں پر موجود ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر پارہ نمبر 15 کے پہلے رکوع میں، تو وہ ان کو ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان کو پڑے گا، اور ان کی فوج کے ہاتھوں سے۔ تو اس کے بعد پھر حدیث پاک کے اندر جو الفاظ آتے ہیں 40 کے، صحابہ اکرام نے روایت کی، 40 دن 40 مہینے یا 40 سال، جتنا بھی اللہ کو منظور ہوگا، پھر وہ زمین کے اوپر حکومت جو کریں گے تو وہ اس کو عدل سے بھر دیں گے۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ اس میں چیزیں اتنی سستی ہو جائیں گی، اتنی روشنی ہوگی، اتنا امن ہوگا، اتنی ہدایت ہوگی ہر طرف۔ تو یہ فرمایا کہ لَيُؤْمِنَ النَّبِيُّ قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر ایک اہل کتاب میں سے ہر ایک کو ایمان لے کر کے آنا ہے، نہیں ایمان لے کر کے آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی، ایک تو یہود و نصارہ کا ایمان لے کر کے آنا، یعنی صرف اور صرف مسلمان ہوں، پوری روئے زمین صرف اور صرف مسلمان ہوں۔ ظاہر ہے فرق تو تینوں مذاہب میں، اصل میں تو تینوں اللہ کے حکم پہ کھڑے ہوئے اہل کتاب ہیں، تینوں کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تشریحات کے فرق کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ گہری ہوئی خلیج کہ مسلمان الگ ہو گئے اور وہ الگ ہو گئے۔ حقیقت میں تو وہ بھی ایمان لے کر کے آئے، مومن ہونے کا ایک درجہ تو ان کو بھی حاصل ہوا، مسلمان یعنی کسی نہ کسی لارڈ کو سبمٹ کرنا، یہ والی کوالٹی تو ان کے اندر بھی موجود ہے، خدا کا تصور ہی تبدیل ہو گیا نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پردے ہٹا دیں گے، وہ گلف اور وہ خلیج ہٹا دیں گے، تو جتنے اہل کتاب ہیں کتاب پر ایمان لے کر کے آنے والے، وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کے اوپر سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، یہود و نصارہ اور دیگر کفر جتنا ختم ہو جائے گا، اور دنیا کے اوپر صرف اور صرف مسلمان ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے گویا کہ ابھی تک ان کو موت نہیں آئی ہے۔ اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ ابھی قتل ہو چکے تو قرآن مجید کی آیت کی طرح لے کر کے جائیں گے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے موت سے پہلے ہر ایک کا ایمان لے کر کے آنے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مومن تو پھر یہود و نصارہ ہوئے، اصل مومن تو یہود و نصارہ ہوئے، مسلمان تو اصل مومن نہ ہوئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بیضا، دین و ملت، دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی، قرآن مجید اور یہ ساری سیکریفائسز اور 1400 سال کی ہیرارکی، یہ ساری کی ساری مسلمان تو پھر ارتداد کے اوپر معاذ اللہ کھڑے ہوئے۔ پھر تو یہود و نصارہ کا یہ جو کلیم ہے کہ جو پورا کا پورا جو استشراق کی پوری تحریک اٹھی ہے، محمد از دا
امپاسٹر، نعوذ باللہ، قتل کفر کفر نباشد، اس کا ترجمہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایک دین کھڑا ہے، پھر تو یہود و نصارہ سچے ہو گئے اگر یہ مان لیجیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے۔ یہی چیز ہے کہ جس کے اوپر امت مسلمہ کو کھڑا ہونا ہے کہ نزول عیسیٰ یہ اجماعی عقیدہ ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ آیا کا دوسرا حصہ دیکھیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ بھی ہوں گے، ان کے خلاف گواہی دینے والے بھی ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت پھر گواہ بن کر کے بھی آئیں گے، جس کا تذکرہ اس سے اگلی جو سورہ ہے سورہ مائدہ اس کا آخری رکوع میں، جو کہ آیا آپ عام طور پر علماء سے خطبہ سے سنتے رہتے کہ روز قیامت اللہ رب العزت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، ان کو کال کریں گے اور ان سے مخاطب کیا ہوں گے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لیں، کیا تم نے کہا تھا؟ کرنٹ جو کرسچینٹی ہے، جو عقیدہ تثلیث کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، دعوت توحید کیا ہے لیکن عقیدہ تثلیث ہے ان کے یہاں کہ تین خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے اور روح القدس ہو گئے، اور اسی طرح سے جو اللہ ہے، جو اسپرٹ ہے، جو ہولی اسپرٹ ہے، تو یہ تین مل کر کے عقیدہ اللہ پوچھیں گے کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ۔ جتنا مرضی ایماندار کلرک ہو نا، جتنا مرضی ایماندار، اگر CEO کمپنی کا جو آفیسر ہے، جو مالک ہے، وہ اس سے 10 بندوں میں پوچھ لینا کیا آپ نے یہ حساب جو گڑبڑ ہو رہے ہیں کیا آپ تو نہیں ہیں اس کے پیچھے، حالانکہ اس کی پوری پروفائل ہے اس کے پاس، سالہ سال کی اس کے سامنے سروس ہے، صرف سوال کر لینے سے اس کا حال کیا ہوگا کہ یار مجھ سے یہ سوال کیسے لیا، سر کے پاس میری فائل نہیں ہے، میری پوری جو لائف کی جو اچیومنٹس ہیں وہ اس کے سامنے نہیں ہیں، اور پھر مجھ سے یہ سوال۔ اللہ اکبر کبیرہ، پوری انسانیت ہے، اربوں خربوں لوگ ہیں، اتنی بڑی گیدرنگ ہے، سب طرف لاؤڈ سپیکرز ہیں، ایوری بڈی کین لسن، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اور اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عام انسانی سوالات کے قریب پیغمبر ہیں، سارے کے سارے سن رہے ہیں، اور صرف ایک آدمی سے خطاب ہو رہا ہے اور ان کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا اپنی قوم کو شرک کی آپ نے ترغیب دی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھ کے پوری لجاجت کے ساتھ کیا حال ہوگا کہ وہ آگے سے عرض کریں گے اللہ ان کنت قلت فقد علمت، میں نے نہیں کہا ان کو، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے علم میں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے علم میں، لیکن انسان جب صفائی دیتا ہے نا تو پھر الفاظ کے اندر اس انداز میں آتا ہے، قرآن مجید سے زیادہ فصیح الفاظ کسی کے نہیں ہو سکتے، ان کو تو پھر دوبارہ تاکید کریں گے اپنی صفائی، انک انت علام الغیوب، اللہ تو علام ہے، تو غیب کو جانتا ہے، عالم نہیں کہا، علام کہا ہے، انک انت اللہ، تو میں نے کہا ہوتا ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے کو تم کو صرف وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کو مانو جس کا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا تھا، ان ظالم و بدبخت۔ اب یہ وہی گواہی ہوگی جس کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت اللہ کے دربار میں پوری انسانیت کے سامنے کھڑے ہو کر کے، سارے انبیاء کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اپنی ہی قوم، وہ لوگ جو پوری زندگی ان کے نام پر جیتے رہے، ان کے نام پر کھاتے مرتے رہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، اس لیے علماء نے لکھے کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت ہے وہ کبھی عقیدے کے اوپر غالب نہ آئی، جو عیسائیت ہے پوری کی پوری وہ اس لیے گمراہ ہوئی کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ جو عقیدت تھی وہ عقیدے کے اوپر غالب آئی۔ اسی طرح سے یہود کے ساتھ یہ ہوا کہ عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر غالب آ گئی۔ اس طرح سے عیسائیت کے ساتھ ہوا کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت اور محبت ہے وہ عقیدے کے اوپر غالب آ گئی۔ فرمائے کہ یہ وہ گواہی ہے جو دربار کے اندر اللہ کے دربار میں اس وقت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم یا رحمان یا رحیم۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی